السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی تین دوستوں کی ہے جن کو ایک ہی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ تینوں اس کو اپنی دلہن بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوگا اس محبت کی کہانی کا؟ کون حاصل کر پائے گا اپنی محبت کو؟ کیا ان تینوں کی دوستی قائم رہ پائے گی یا ایک لڑکی کی خاطر دوست ہی دوست کے دشمن بنیں گے؟ کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ندیم میرے بھائی کا دوست تھا۔ ندیم اور کلیم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، دونوں کے گھر بھی قریب قریب تھے، اس لیے ان میں گہری دوستی تھی، جبکہ ہمارا گھر ان کے محلے سے ذرا دور تھا۔ ندیم کی بہن سے میری دوستی تھی جس کا نام ماہنور تھا، اسی سبب میں کبھی کبھی ندیم کی بہن کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرا بھائی عارف ندیم اور کلیم کا کلاس فیلو تھا، اکثر تینوں کالج سے اکٹھے گھر آ جاتے۔ جب کبھی بھائی کو کچھ سمجھنا ہوتا تو وہ ندیم کے پاس جاتا، کیونکہ وہ کلاس میں اول نمبر تھا اور بہت ذہین طالب علم تھا۔ پڑھائی میں تو کلیم بھی کسی سے پیچھے نہ تھا، لیکن سیکنڈ ایئر تک آتے آتے وہ کچھ سست پڑ گیا۔ عارف بھائی اکثر اس کا تذکرہ کرتے، امی سے کہتے خالہ شبو آئیں تو ان سے کہنا آج کل تمہارا بیٹا پڑھنے میں دلچسپی نہیں لے رہا، جبکہ سالانہ امتحانات نزدیک ہیں، اس کو تو خوب دل لگا کر محنت کرنی چاہیے کیونکہ آگے مستقبل کا دار و مدار اچھے نمبر لانے پر ہے۔ خالہ شبانہ ایک بیوہ خاتون تھیں، عرصے سے ہمارے یہاں ان کا آنا جانا تھا۔ وہ سلائی کر کے بیٹے کو پڑھا رہی تھیں اور اس لڑکے سے ہی ان کی ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ ہمارے گھر میں وہ کپڑے سلائی کے واسطے لینے آتی اور جب سل جاتی تو دے جاتی تھیں۔ میرے بھائی کو خالہ شبو اور کلیم سے بہت زیادہ ہمدردی تھی کیونکہ وہ ان کے حالات جانتے تھے۔ یوں ہی کلیم چلاک اور چال باز قسم کا لڑکا نہ تھا، سیدھا سادہ اور شریف سا تھا۔ اس کا چچا انہی کے محلے میں رہتا تھا جو کلیم اور اس کی ماں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا اور اکثر ان کی مالی مدد بھی کرتا رہتا تھا۔ اس شخص کی ایک بیٹی کلیم سے 1 برس چھوٹی تھی، میٹرک کی طالبہ تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ندیم کی بہن ماہنور کی سہیلی تھی۔ میں جب ماہنور سے ملنے اس کے گھر جاتی، وہاں اس لڑکی یعنی عروسہ سے اکثر میری ملاقات ہو جاتی۔ مجھ کو عروسہ بہت اچھی لگتی، وہ حوروں جیسی خوبصورت اور بھولی بھالی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا اس کو اپنی بھابھی بنا لوں۔ ہماری عمر کی اکثر لڑکیاں صرف اپنے بارے میں خواب نہیں دیکھتی، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچتی ہیں، مثلاً بھائی کب دولہا بنے گا اور ہم اس کی شادی دیکھیں گے اور کیسی لڑکی ہماری بھابھی ہوگی۔ جب کوئی ایسی لڑکی دیکھ جاتی جو من کو اچھی لگتی، دل کو بھا جاتی، تو میں بھی یہی سوچنے لگتی کاش کہ یہ لڑکی میری بھابھی بن جائے۔ جب بھی عروسہ کو دیکھا میں نے سوچا، امی سے کہا عروسہ کے گھر عارف بھائی کا رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے معلوم نہ تھا میرا بھائی جب ندیم کے گھر جاتا ہے، وہاں اگر ماہنور کے پاس عروسہ آئی ہو تو بھائی اس کو پسندیدہ نظر سے دیکھتا رہتا ہے۔ ان دنوں عروسہ میٹرک میں تھی، اس کا ارادہ گریجویشن کرنے کا تھا۔ وہ کلیم کی چچا زاد تھی، اس وجہ سے بھائی نے دوستوں سے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ وہ عروسہ کو دل سے چاہتا ہے۔ یہ بات تینوں دوستوں کے دلوں میں تھی، مگر کسی نے کوئی بات کسی پر ظاہر نہ کی تھی۔ میں نے ماہنور سے کہا اور نہ عروسہ سے، اور عارف بھائی نے ندیم سے اور کلیم سے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ FSC کے پرچے ہونے والے تھے۔ ایک روز بھائی نے کلیم سے کہا تم پڑھائی میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہے ہو؟ وہ بولا بس یار جانے مجھ کو کیا ہو گیا ہے، پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس پر ندیم نے اس کو بہت سمجھایا کہ دوست دیکھو یہ وقت بہت قیمتی ہے، اچھے نمبر نہ لا سکے تو تم کو کسی اچھے کالج میں داخلہ بھی نہ ملے گا، نہ انجینئرنگ میں اور نہ ہی کامرس میں، تم کہیں کہ نہیں رہ جاؤ گے، پھر تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا؟ وہ بھی نوٹ کر رہا تھا یہ لڑکا گمسم رہنے لگا ہے، اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ دونوں دوست کلیم جیسے ہونہار اور لائق طالب علم کو امتحان سے غافل پا کر حیران و پریشان اور فکر مند تھے، کیونکہ اس کے اچھے مستقبل کا انحصار کلی طور پر اچھے نمبر لانے پر بھی تھا۔ وہ بزنس یا دوسرا کوئی بزنس کام کر کے اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک غریب بیوہ کا لڑکا تھا۔ ایک دن ندیم نے اس کو قسم دی تو اس نے بتا دیا وہ اپنے چچا کی لڑکی عروسہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور دن رات اسی کے خیالوں میں مگن رہنے لگا ہے۔ تبھی اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی ہے۔ لاکھ کوشش کرتا ہوں پڑھائی پر توجہ دوں مگر نہیں دے پاتا۔ عروسہ کا نام سن کر ندیم چونک گیا
کیونکہ عارف بھائی ہی نہیں وہ بھی اس لڑکی کے حسن کے سحر میں گرفتار تھا۔ عروسہ ماہنور کے پاس تقریباً روز ہی آتی تھی اور یہ دونوں اکٹھی اسکول جاتی آتی تھیں۔ تبھی ندیم نے ارادہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اس لڑکی سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ تینوں ایک دوسرے کے مخلص اور جگری دوست تھے اور تینوں ایک ہی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ جب ندیم پر یہ بات ظاہر ہو گئی تو اسے دھچکا سا لگا، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ نہیں چاہتا تھا یہ بات کلیم کو پتہ چلے کہ وہ بھی اس کی کزن عروسہ کو پسند کرتا ہے، لیکن کلیم کے دل کا راز جان کر اس کا دل اپنے اس دوست سے ہٹ گیا۔ عارف بھائی نے خود کو سمجھایا کہ عروسہ کا خیال دل میں رکھنا بے معنی بات ہے، جس کا کوئی خواہش گوار نتیجہ نکلنے والا نہیں، کیونکہ اس کے اور دو دوست بھی اس لڑکی پر فریفتہ ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تیسرا بھی ان کا رقیب بن جائے؟ عارف بھائی اپنی پوری توجہ سے پڑھائی میں مگن ہو گئے، لیکن ندیم ایسا نہ کر سکا۔ جانے اس کی چاہت کتنی گہری تھی، اسے بچپن کا دوست بھی اب دشمن نظر آنے لگا تھا۔ تبھی جب کلیم اس کے سامنے عروسہ کا ذکر کرتا تو ندیم کا جی چاہتا کہ اس کا گلا گھونٹ دے یا اس کا منہ اس طرح بند کر دے کہ اس کی سانس سے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ پرانی دوستی کے سبب عارف بھائی بھی خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ وہ دونوں دوستوں کی سن لیا کرتے تھے، لیکن ایک کی بات دوسرے کو نہ کہتا تاکہ تینوں میں دوستی کا پیارا رشتہ قائم رہے اور ایک لڑکی کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ ندیم نے باوجود شدید رقابت کے کلیم سے بظاہر رویہ نہ بدلا۔ اب بھی ساتھ آتے جاتے، روز کی طرح ندیم کی بیٹھک میں مل بیٹھتے، امتحان کی تیاری کرتے۔ صبح کالج کے وقت کلیم پہلے کی طرح روز ندیم کو بلانے اس کے گھر بھی جاتا تھا۔ کلیم تو کبھی نہ چاہتا تھا اس کی پکار کا جواب دے، بلکہ وہ جان بوجھ کر باہر نکلنے میں دیر لگاتا اور کلیم اس کے انتظار میں کھڑا رہتا۔ اس کو کچھ خبر نہ تھی کہ ندیم کے دل میں اس کے لیے نفرت کا پودا آہستہ آہستہ تن آور ہو رہا ہے۔ وہ اس کے دلی جذبات سے واقف ہی نہیں تھا۔ جب بھی موقع ملتا وہ بہانے سے عروسہ کا ذکر چھیڑ دیتا، چونکہ اس کے ذکر سے کلیم کے دل کو راحت ملتی تھی، مگر ندیم کا دل تو اندر سے خون ہوتا رہتا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ ایسے میں اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے مسل دے۔ اس کو پرانی دوستی کا بھی پاس تھا، پر نکاحت کے جو جذبات اس کے بدن میں زہر گھور رہے تھے، کلیم اس سے قطعاً غافل تھا۔ کلیم کے سامنے والا گھر کافی دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہاں کرایہ دار آ گئے۔ یہ 3 مرد تھے، ان کے ساتھ عورتیں، یعنی کوئی فیملی نہ تھی۔ تینوں افراد ہی سخت چہرے اور قد میں ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی پراسرار کام کرتے ہوں۔ کبھی یہ 3 ہی ہوتے اور کبھی ان کے پاس بہت سے لوگ آ جاتے۔ ان میں صرف ایک آدمی ہی ایسا تھا جو محلے والوں سے کبھی کبھی کام کر لیا کرتا یا بات کر لیا کرتا، لیکن یہ شخص کسی کو اچھا نہ لگتا تھا۔ یہ زیادہ تر وہ نوجوان لڑکوں سے کلام کرتا، لیکن عجیب طرح کے سوالات کرتا۔ اس نے ندیم سے بھی 1-2 بار بات کی تو اس طرح کے سوالات کیے، مثلاً یہ کہ کسی گھر میں کتنے لڑکے رہتے ہیں اور کتنی لڑکیاں رہتی ہیں۔ ایسے سوالات سن کر ندیم کا موڈ آف ہو گیا۔ اس کا دل نہ چاہا یہ شخص مزید اس سے بات کرے، مگر کلیم بھولا بھالا تھا۔ وہ شخص سے بات چیت کرنے لگا۔ کلیم ہر بات ندیم سے کہتا اور ندیم عارف بھائی کو بتا دیتا۔ ایک دن ندیم نے کلیم کو باور کروایا کہ یہ شخص ویسے ہی محلے داروں کے بارے میں پوچھتا ہے، اس میں عجیب کیا بات ہے؟ اچھا آدمی ہے، لیکن میں اپنی عمر سے بڑے آدمی سے کیوں کر دوستی کر لوں؟ کلیم نے کہا، دوستی نہ کرو، مگر جب یہ بات کرے محلے دار ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہم کو اخلاق سے تو بات کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، ان لوگوں کا اثر و رسوخ جان پہچان بہت زیادہ ہے۔ تم کو آگے نوکری کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ تمہیں نوکری دلوا سکتا ہے، اچھی ملازمت دلوانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اپنی غرض کے لیے دوستی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کلیم اس کی باتوں میں آ گیا تھا، کیونکہ اس کے مالی حالات ٹھیک نہ تھے۔ وہ تو بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے تھا، اگرچہ اس کے ذہن پر عروسہ کی چاہت کا بھوت سوار تھا، لیکن وہ FA تو ہر حال میں مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ کہتا تھا، جو ہی میری ملازمت ہو جائے گی چچا مجھ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے۔ نہ جانے کیوں اس بات کا اس کو پختہ یقین تھا۔ ندیم نے عارف بھائی کو اس شخص کا نام حیات بتایا۔ یہ 40 برس سے بھی 2 سال اوپر کا ہوگا، لیکن وہ کلیم کا بہت جلد دوست بن گیا۔ کیوں کہنا چاہیے کہ نہ تجربہ کار اور سادہ کلیم اس آدمی کے گھڑے میں آ گیا۔ اب کی تقریب روز ہی آدھ گھنٹہ اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ خدا جانے وہ اس معصوم لڑکے کو کیسے کیسے خواب دکھاتا، پھر وہ کلیم کو گھمانے پھرانے
اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ ندیم کو کہتا، اگر ماں میرا پوچھے تو ان کو بتانا کلیم اپنے اسکول کے استادوں سے پڑھنے گیا ہوا ہے۔ ندیم نے ہی اگرچہ اس کو اس راستے پر لگایا تھا، لیکن اس کو خود پتہ نہیں تھا اس کے دوست کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تاہم اس نے رقابت میں چاہا تو یہی تھا کہ وہ اس غلط شخص کے چنگل میں پھنس جائے اور عروسہ کا خیال چھوڑ دے۔ ایک روز کلیم نے ندیم سے کہا، حیات کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو، میں تم کو بہت خوش رکھوں گا اور دولت مند بننے کے طریقے بھی سکھا دوں گا۔ ندیم نے جواب دیا، یار تم ضرور اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ موٹی اسامی ہے، ضرور تمہاری زندگی آسان بنا دے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری امی کو سمجھا لوں گا، پھر تمہارے حالات جب سدھر جائیں گے تو واپس آ جانا۔ ایک دن ایک اجنبی ندیم کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے دوست کلیم کو بچا لو، وہ بہت معصوم انسان ہے، حیات خان ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھی کلیم کو یہاں سے غائب کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، بہتر ہے تم اس کو ہوشیار کر دو اور وہ یہاں سے کچھ دنوں کے لیے کہیں اور کسی رشتہ دار کے پاس چلا جائے۔ میں ان لوگوں کا پرانا ملازم ہوں اور یہ لڑکا ایک غریب بیوہ کا سہارا ہے، مجھے کو اس لڑکے پر ترس آ گیا ہے، اس لیے ہوشیار کرنے آیا ہوں۔ میں ان کے دوسرے ڈیروں پر ہوتا ہوں، کبھی میں یہاں بھی آتا ہوں، مگر مجھے ان کے ارادوں کا علم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اس کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ ندیم نے سوال کر دیا۔ یہ میں نہیں بتا سکتا، بس خبردار کرنے آیا ہوں کہ ابھی وقت ہے، اپنے دوست کو ان لوگوں سے دور کر دو۔ ایک لمحے کے لیے تو ندیم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جو ہی اس کو عروسہ کا خیال آیا، وہ کلیم کی چچا زاد ہے اور چچا بھی جو اس پر مہربان ہے، یقیناً وہ اپنی بیٹی کی شادی کلیم سے کر دے گا، جیسے کہ کلیم کہا کرتا ہے۔ اس کا دل دوست کے خلاف ہو گیا۔ اچھا ہے یہ لوگ کسی جگہ لے جائیں، اسی جگہ کے، پھر یہ واپس نہ آ سکے، راستے کا یہ کائنات نکل جائے، پھر میں والدین سے کہہ کر عروسہ کا رشتہ حاصل کر لوں گا، پرانے پڑوسی ہیں اور ہم خوشحال لوگ ہیں، پھر تو یہ انکار بھی نہیں کریں گے۔ یک طرفہ محبت بھی آدمی کو کئی طرح کے خواب دکھاتی ہے، خود فریبی خوبصورت خیالی جنت میں لے جاتی ہے، پاگل عمر کی پاگل کر دینے والی سوچیں تھیں، یہ پتہ نہیں ہوتا تقدیر بھی خندہ زن ہوتی ہے اور آدمی کو کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں، اس وقت تو بس خیالی باتیں ہی حقیقت نکلی ہیں۔ ندیم عروسہ کو تصور میں اپنانے کی سبیلیں کرتا رہتا تھا، اپنے اس جذبے کے مقابل کسی اور کو برداشت کرنے کا یارہ ہی نہ تھا۔ اس میں ندیم نے جو بھی کام اجنبی کے گفتگو میں بارے میں ندیم کو نہ بتایا، خود کو حیات خان اور اس کے ساتھیوں کا ملازم کہتا تھا، وہ خاموش ہی رہا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جس روز کلیم جا رہا تھا اس نے ندیم کو بتایا، میں حیات کے ساتھ جا رہا ہوں، جلد آ جاؤں گا، اس کے سوا اس نے کچھ نہ بتایا۔ تب بھی ندیم خاموش ہی رہا۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا، دوست میری والدہ کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ رونے پھٹنے لگے گی، اس سے کہنا ملازمت کے انٹرویو کی خاطر لاہور گیا ہے، ایک دو روز میں لوٹ آئے گا۔ اس پر بھی ندیم چپ رہا، یہ تک نہ کہا ایسے عذر بہانے کو ماں کیسے مان لے گی اور کتنے دن تک خاموش رہ سکے گی۔ اس نے یہ آخری الفاظ بھی کہے تھے، دوستو میری ماں کا خیال رکھنا۔ تب بھی ندیم کا دل نہ نرم ہوا۔ ندیم کو اندازہ ہو چکا تھا کلیم کا ان لوگوں کے ہمراہ یوں جانا خالی از خطرہ نہیں ہے، مگر آدمی بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود غرض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہ موت اور محبت میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہر شے کو بدل دے۔ ندیم کا بھی دل بدل چکا تھا، اس کو معلوم تھا شاید اس کا دوست پھر کبھی لوٹ کر نہ آ سکے گا۔ وہ چاہتا تو اس کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور یوں اس کا بد نصیب دوست چلا گیا۔ حیات اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چلا ہی نہیں گیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا، کیونکہ جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ بردہ فوش تھے۔ کلیم کی ماں تو بس انتظار کرتی رہ گئی، ایسا انتظار جو اس کی موت تک کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ جب کلیم نہ آیا وہ سب سے پہلے ندیم کے گھر گئی اور اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس کو کوئی بات واضح نہ بتا سکا۔ خالہ شبو ہمارے گھر آئیں، اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ مشکل سے چل پا رہی تھیں۔ انہوں نے عارف بھائی سے کہا، بیٹا تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتاؤ، نہیں تو پتہ کر کے دو میرا بیٹا کہاں گیا ہے۔ آج چوتھا دن ہے میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں، اور وہ بھی سارے محلے داروں کے گھروں میں گئی تھی، سبھی اس کے بیٹے کو تلاش کرنے میں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی ہے، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ عارف ندیم کے پاس گیا، وہ تمہارا سب سے قریبی دوست ہے، ضرور تم کو کچھ کہہ کر گیا ہوگا، مجھے تو بتا دو تاکہ ہم خالہ کو تسلی کے دو بول ہی کہہ سکیں۔ آخر اس کو ہم کہاں تلاش کریں؟ مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہاں گیا تو میں خود نہ تلاش کر لیتا۔
ندیم نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ جاتے ہوئے کلیم نے کہا تھا 2-4 دنوں میں واپس آ جائے گا، لیکن کہاں جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھے اس واقعے کئی برس گزر گئے تھے۔ خالہ شبو روتے روتے مر گئی۔ عروسہ کی بھی شادی کہیں اور ہو گئی۔ وہ ندیم کی نہ ہو سکی کیونکہ عروسہ کے والد نے بیٹی کی شادی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بیاہ دی تھی۔ ندیم اس کے بعد ہمیشہ پچھتاوے کی آگ میں ہی جلتا رہا، کیونکہ جس کی خاطر دوست کو گوایا تھا وہ اس کی قسمت میں تھی ہی نہیں، لیکن اتنے اچھے دوست کو گوا کر اس نے اپنا سب کچھ گوا دیا تھا۔ جب ندیم نے ضمیر کے بوجھ سے بے قرار ہو کر یہ سب قصہ عارف بھائی کو بتایا، وہ خود بھی رویا اور بھائی بھی روئے، کیونکہ اتنا تو ندیم کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ پوری اسرار لوگ دراصل بردہ فوج تھے اور یقیناً کلیم کو فروخت کرنے کو لے گئے تھے، کسی اور مقام پر، کسی اور مقصد کے لیے، جہاں انسان کی خرید و فروخت ہوتی ہوگی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد ندیم پھر واپس نہیں آیا۔ خدا جانے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہوتا تو بھی رابطہ کرتا۔ دوستوں، محبت تو سبھی کو ہوتی ہے، لیکن اگر ایسا مقام آ جائے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ کا دوست بھی پسند کرتا ہے، تو پھر آپ کی دوستی کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے دوست کی خاطر محبت کو قربان کر دیں، کیونکہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ کو دنیا میں اکیلا نہیں ہونے دیتا۔ بات دوستی کی ہے تو دوستی آپ کی اپنے بھائی یا اپنے گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔